پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ رات وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ وقت کی ضرورت تھی، چونکہ ملک کے اندر بھی آپریشنز جاری تھے اور جو آپریشنز کیے گئے ہیں ان میں کامیابی حاصل کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا، ان علاقوں میں ری اسٹرکچرنگ کرنی تھی، لہٰذا اس لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہو گیا تھا اور عسکری قیادت کا تسلسل بھی اس لیے ضروری تھا، لہٰذا جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ضروری ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک اعلیٰ سپہ سالار کی حیثیت سے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں مسلح افواج اور جمہوری قوتوں کا اعتماد اور حوصلہ بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں امن اور ترقی کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے۔ وہ اپنی عسکری قائدانہ صلاحیت اور جمہوریت پسندی کے باعث قومی اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی احترام اور تحسین کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لہٰذا ملک کے بہترین مفاد میں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جنرل کیانی کو موجودہ پالیسی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کی مشاورت کے بعد 29 نومبر 2010 سے 3 سال کی مدت کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قانون کے نفاذ کے لیے مختلف آپریشنز میں ان کے فعال کردار کے پیش نظر کی۔ دنیا نیوز کی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور ممتاز سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی نسیم زہرا نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ یہ حکومت نے خود، پرائم منسٹر نے خود کہا کہ آرمی چیف کو جمہوریت پسندی کے باعث بھی ان کی میعاد میں توسیع کی گئی ہے، ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ شاید یہ حکومت سیکیور فیل کرتی ہے اسی آرمی چیف کو قیادت دیتے ہوئے کہ ان کا اپنا جو ہے وقت اس وقت حکومت میں سیکیور طریقے سے گزرے گا اگر یہی آرمی چیف رہیں گے، جو کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے کہ یہ ایک جمہوریت پسند آرمی چیف۔ میرے ذہن میں پھر بھی یہ سوال رہے گا کہ آرمی پروفیشنل، آرمی کے جو آپ کے جنرلز ہیں، کور کمانڈرز ہیں، دے آر آل پارٹ آف دس پروسیس اور بڑی دیر سے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ جاری رہے اور کتنے سال تو جنرل کیانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اور یہ جنرل کیانی کے حوالے سے کامنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ یقیناً ایک بے انتہا پروفیشنل، کیپیبل اور ایک کانسٹیٹیوشنل قسم کے جنرل رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بڑی ہمیشہ ایک پرنسپل پوزیشن لی ہے۔ لیکن بات اسی پر آ جاتی واپس کہ ایک انسٹیٹیوشنل جو آپ بات کرتے کنٹینیوٹی کی، تو اس کے لیے آپ کو انڈیویجول کی کنٹینیوٹی چاہیے یا نہیں، دیٹ از ون کوشچن۔ یہ انٹرنیشنل جو ایک پوری انوائرمنٹ تھی وہ بھی اس حق میں تھی کہ، اور ہماری یہاں بات بھی ہوئی مختلف سفارتکاروں سے پچھلے 2-3 روز میں جنہوں نے کہا کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وارنٹیئر کے حوالے سے جنرل کیانی جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن ملے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک بات ایک طرف، لیکن جہاں تک ڈومیسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے، آپ نے بات ٹھیک کی، ان اے سینس اس حکومت نے اپنے لیے اور ڈیموکریٹک ٹائم اور سپیس میرا خیال ہے ان کو لگا ہوگا کہ انہوں نے سیکیور کر لی ہے، کیونکہ جنرل کیانی نون اینٹی ہیں، انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کیا اور کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دیا کہ کریں گے انٹرفیئر، اور وہ مل کے چلے ہیں۔ یہ ان اے سینس ٹروئکا تو ہے نا ملک میں۔ دنیا نیوز کے ایک اور سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید نے بھی اس فیصلے کی اہمیت پر روشنی کچھ اس طرح سے ڈالی۔ بھیا اس پہ انڈیا دینے کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی یہ خبریں چھپیں تو اخباروں میں کالم آنا شروع ہو گئے تھے۔ کامران شفیع نے پہلے لکھا، پھر دوسرے دن تاج خطک نے لکھا، اور آج اکرام سہگل صاحب نے لکھا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لیٹرز ٹو ایڈیٹر آ گئے۔ اس طرح کا کنفیوژن جو کریٹ ہو رہا تھا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر حکومت نے واقعی فیصلہ کر دیا ہوگا کہ ایکسٹینشن لینی ہے تو اس کو اناؤنس کر دیں۔ مثلا جیسے جون میں اعلان کر دیا گیا تھا
کہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کو بنایا گیا تھا وچ واز ویری انیوژل تھنگ. اس سے یہ ہوگا کہ جو اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی اور آج تو لیٹرز ٹو ایڈیٹر آنے شروع ہو گئے تھے کہ نہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے. تو یہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پر ایکسٹینشن نہ دی جائے. وہ جو باتیں چل رہی تھی کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا دفتر بنا دیں, چیف آف ڈیفنس کا بنا دیں, یا ایوب خان کی طرح کا ایک وہ کر دیں کہ جی وہ جو اس زمانے میں ان کے ہوتا تھا کہ کمانڈر ان چیف ہو جائیں ساری چیزوں کے. اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک پھیل رہا تھا. مثلا آج آپ دیکھیں, آپ نے لیٹرز ٹو ایڈیٹر پڑھے ہوئے ہوں گے, آرٹیکلز آنا شروع ہو گئے. ہم وی ایز پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہیں, وی کی ناٹ افورڈ کہ ایسے عہدے کے بارے میں اور اس ایریا کے بارے میں اس طرح کی اسپیکولیشن. نصرت جاوید اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے محتاط رد عمل سامنے آئے ہیں. بعض نے اس کو سراہا ہے, بعض سیاسی جماعتوں نے ابھی تک اس پر رد عمل ظاہر نہیں کیا. آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے. دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے این پی کے رہنما حاجی عدیل کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. جو جنگ ہماری فوج لڑ رہی ہے اور قیادی صاحب کی قیادت میں لڑ رہی ہے, خصوصاً جو کامیابی مالاکنڈ اور سوات میں حاصل کی ہماری فوج نے, اور اس کے علاوہ جو فاٹا کے مختلف علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے, اور ابھی بھی کئی علاقے باقی ہیں جہاں یہ جنگ جاری ہے. ان حالات میں ان کی ایکسٹینشن کی ہم حمایت کریں گے, اور یہ یقیناً وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے کافی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا. عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد نے جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کو ملکی تاریخ کا اہم فیصلہ قرار دیا ہے. ایک جرنیل جو ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو, ڈی جی ایم او رہا ہو اور 10 کور اس نے کی ہو, میں سمجھتا ہوں اس وقت تو جو ملکی حالات ہیں جنرل کیانی سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. بہت بڑا فیصلہ ہے یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا فیصلہ ہے. کاف لیگ کے رہنما کامل علی آغا نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کو خوش آئند قرار دیا ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کو معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. مختلف سیاسی رہنماؤں کا رد عمل آپ نے دیکھا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایک انتہائی پروفیشنل جنرل سمجھا جاتا ہے. ان کا کریئر کہاں سے شروع ہوا, کب سے شروع ہوا, اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. جنرل اشفاق پرویز کیانی اپریل 1952 میں گوچر خان کے گاؤں منگوٹ میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے. ان کے والد فوج میں نان کمیشنڈ افسر تھے. ملٹری کالج جہلم سے پڑھنے کے بعد جنرل کیانی نے 1971 میں بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ اور امریکہ کی جنرل اسٹاف کالج فورٹ لیونارتھ سے بھی پڑھے. جنرل اشفاق پرویز کیانی اہم فوجی عہدوں کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ان کے نائب ملٹری سیکرٹری بھی رہے. انہیں انفینٹری بٹالین سے کور کمانڈنگ تک کا وسیع تجربہ حاصل ہے. 2001 سے 2002 میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سخت کشیدگی تھی, اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تعینات تھے. وہ 10 کور کے کمانڈر اور بعد میں DGSIA بھی رہے. 28 نومبر 2007 کو انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی. جنرل اشفاق پرویز کیانی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے والد ہیں. چین سموکر کے طور پر مشہور جنرل اشفاق پرویز کیانی گولف کے بھی شوقین ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.